اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات ماہ مبارک رمضان کے دن اور رات اس کے اعمال ان کی فضیلتیں آج کی شب قدر ہے اور اس کی عظمت عام انسان درک نہیں کرتا. پروردگار عالم ہمیں اور بار بار یہ شب نصیب فرمائے. اور کل کا دن غم کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے، اور کل کے دن کے جو الفاظ ہیں دعاؤں میں وہ اس طریقے سے وارد ہوئے ہیں کہ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا. اے پروردگار عالم آج کا دن ہمارے لیے اپنی رضا کی رہنمائی کی توفیق عطا فرما. یہ قرار دے رضا الہی کے لیے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے. وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيَّ سَبِيلًا، اور ہمارے کسی بھی چیز کے اندر شیطان کو اختیار قرار نہ دے. وَجَعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا، اور پروردگار عالم ہمارا ٹھکانہ اور ہماری منزل اور ہماری جگہ جنت کو قرار دے. یا قائزہ حوائج طالبین، اے طالبین کی حاجتوں کو پورا کرنا. آج جو ہم گفتگو کریں گے اس دعا کے پہلے جملے سے کریں گے کہ پروردگار عالم تو ہمیں مرضات کی طرف رہنمائی فرمائے. کائنات کا ہر بشر رضا الہی چاہتا ہے، اس کی مرضی چاہتا ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی الہی نہ چاہے. ہم بھی دعائے کمیل میں مسلسل سال بھر یہی کہتے ہیں یا سریع الرضا، پروردگار عالم ہم تیری رضا چاہتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جاؤ اور خوشنود ہو. اب عزیزان گرامی بس یہیں سے بغیر کسی تمہید کے بات کا آغاز کر رہا ہوں. جو رضی اللہ ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور اللہ جن سے راضی ہوتا ہے وہ اور ہوا کرتا ہے. آج پوری دنیا عجیب ماحول بن گیا ہے. اپنی بھی بعض ایسے ہیں کہ جو مولا کائنات کے مقابلے پہ جو آئے ان سے نرم رویہ اختیار کرنے لگے. اگر آپ کسی ایسے چینل پہ بیٹھ رہے ہیں، کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر آپ محمد و آل محمد کی دفاع اور ان کی نصرت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو وہاں جانے کا حق ہی نہیں ہے. مولانا نے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ دم نہیں ہے کہ آپ ہمارا دفاع کر سکیں اور آپ کے پاس جوابات موجود نہیں ہے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے مقابلے پر جا کے بات اور گفتگو کریں. اس لیے کہ دفاع اہل بیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک علم کا ہونا ضروری ہے، ایک شجاعت کا ہونا ضروری ہے. کیسا بھی ماحول ہو ہم محمد و آل محمد کے حوالے سے بڑے حساس لوگ ہیں. اور آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ علی بھی ایسے ہی ہیں اور فلاں بھی ایسے ہی ہیں. علی اور دوسرے ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا وہ ہے کہ جو رضا الہی کی تلاش میں ہے، رضا الہی چاہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام اصحاب وہ ہیں جن کے بعد رضی اللہ لگایا جاتا ہے. یعنی یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے میں بندوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں. توجہ رکھیے گا، بس یہی فرق ہے علی میں اور دوسروں میں. اس لیے کہ علی ہے علیہ السلام، یہ سب کے سب ہے رضی اللہ. رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو اپنی نجات میں بندوں کا محتاج ہو، اور امام وہ ہوتا ہے جو بندوں کو نجات عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے برابر ہو جائیں گے رضی اللہ اور علیہ السلام؟ کیسے نہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے.
ہر انسان رضا الہی کی تلاش میں ہے، لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْفِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور مرضی الہی کے خریدار بن جاتے ہیں۔ تو ساری کائنات ایک پڑھنے میں اور علی مرتضی ایک پڑھنے میں سب لوگ رضا الہی چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی تمام کی تمام مرضی علی کے حوالے کر کر بتا دیا کہ دیکھو جب تک علی راضی نہیں ہوگا تو میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، مجھے راضی کرنے کے لیے علی کی رضا شرط ہے، علی کی مودت شرط ہے، علی کی ولایت شرط ہے، علی کی محبت شرط ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ فقط اتنی محبت شرط نہیں ہوتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک دل میں ہماری بھی محبت ہو، ہمارے غیر کی بھی محبت ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دل کے اندر ہماری بھی محبت ہو، ہمارے غیر کی بھی محبت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر صادقہ آل محمد نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے دشمن کی طرف سوئی کی نوک کے برابر بھی میلان ہے تو پھر بوئے جنت انسان نہیں سونگ سکتا۔ اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہوا کرتا ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآلہ آپ تمام حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مومن میں نہیں غیر مومن میں اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، میں آپ سے بھی مل رہا ہوں اور آپ کے دشمن سے بھی بڑی گرم جوشی کے ساتھ مل رہا ہوں، تو آپ یہ بتائیے آپ کا نظریہ میرے لیے کیا ہوگا؟ آپ کا نظریہ میرے لیے کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ تو میرے دشمن سے بھی مل رہا ہے اور مجھ سے بھی مل رہا ہے، تو محبت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آپ میرے اوپر یقین نہیں رکھیں گے یا یقین کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات، توجہ رکھیے گا، ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے لیے میں مخلص ہو گیا ہوں اور آپ کی وجہ سے میں آپ کے دشمن سے نہیں مل رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، تو آپ کے دل میں میری کتنی محبت بڑھ جائے گی۔ کہا کہ بھائی مولانا نے ہماری وجہ سے فلاں آدمی سے قطع تعلق کر لیا اور یہ ہمارا مخلص ہے، یعنی محبت بھی ہم سے، ہماری رضا برضا رہتا ہے۔ بس یہی محمد و آل محمد کے ساتھ مسئلہ ہے عزیزان گرامی، یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک طرف ان سے بھی محبت ہو اور ایک طرف ان سے بھی محبت کی جائے جنہوں نے محمد و آل محمد پر ظلم کیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا ادھر یا ادھر، یہ کوئی دنیا والی چیز نہیں ہے کہ سیاست میں کچھ پارٹی میں ادھر بھی ہو جائیں گے ادھر بھی ہو جائیں گے، یہ آخرت کے معاملات ہیں، یہ قبر کے معاملات ہیں، یہ برزخ کے معاملات ہیں، یہ جنت اور جہنم کی تقسیم کے معاملات ہیں، یہ میدان محشر کے معاملات ہیں۔ علی سے اپنے رشتوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو علی سے محبت کر رہے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے غدیر سے لے کے سانس کے آخری لمحے تک مولا علی کو مولا مانا، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے مولا علی کے بعد فلاں کو مانا، فلاں کو مانا، فلاں کو مانا، پھر علی کو مانا۔ تو عزیزان گرامی ان کا ماننا اور ہے اور غدیری ایمان رکھنا اور ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ بستر رسول پہ سوئے تو مرضات الہی کو خرید لیا علی نے، توجہ رکھیے گا، مرضات الہی کو خرید لیا علی نے۔ یا علی آپ تو نماز رات بھر پڑھنے والے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا اور بستر رسول پر سو گئے۔ عجب نہیں کہ علی کی آواز آئے، دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کیا ہے اور عادت کیا ہے۔ سبحان حسب اللہ، معمول عمل انجام دینا یہ عادت ہے، لیکن ضرورت کے تحت عمل انجام دینا یہ عبادت ہے۔ اگر رات بھر خوشنودی الہی کے لیے قیام، رکوع اور سجدے کیے جائیں تو یہ عبادت، اور اگر اس کی اطاعت میں خنجر کے سائے میں سویا جائے تو یہ عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ عادت اور ہے عبادت اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، لوگوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا، اب کیا کیا جائے کہ مولا کائنات کا کوئی پہلو ایسا ہے ہی نہیں جس پہ
مقصر نے اعتراض نہ کیا ہو، وہ فضیلت ہی کیا جو مولوی کے حلق سے اتر جائے؟ علی کی فضیلت کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے، خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کہا کہ ابن تیمیہ نے لکھا اور بہت سے دوسرے علماء، یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا کائنات نے دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ رات میں صرف 13 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بفرض محال اگر یہ مان بھی لیں کہ علی نے 13 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہے تو یہ سنت نہیں ہے، مکروہ ہے، تو اس کے اندر تو کوئی فائدہ ہے نہیں۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ لیکن علی کے چاہنے والے جب جواب دیتے ہیں نا تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ہم نے کہا کہ اپنی بات پر قوی رہنا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی قم اللیل الا قلیلا، اے میرے رسول ذرا رات میں کم قیام کیا کرو، تو یہ کس اعتبار سے ہے کہ رسول نے صرف 13 نمازیں پڑھی؟ بھئی آپ 13 رکعت اگر نماز پڑھیں تو کیا آپ کے پیروں میں ورم آ جائے گی؟ نہیں، جب آپ رات بھر کھڑے رہیں گے تب جا کے متورم ہوں گے آپ کے پیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے 13 رکعت نمازیں نہیں پڑھی بلکہ زیادہ رکعت پڑھی ہے، زیادہ رکعت کی بجاوری کی ہے۔ کہا کہ نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا کہ آپ کی سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، اتنی چھوٹی سمجھ میں اتنا بڑا علی کیسے آ سکتا؟ اتنی چھوٹی چھوٹی فکروں میں علی نہیں آتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اب ثابت کرتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا بھی۔ ایک روایت ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو تیسرے نمبر کے ہے نا، 3 نمبری، انہوں نے ایک رات میں اتنی عبادت کی کہ 1 رکعت میں پورا قرآن تمام کر دیا۔ 1 رکعت میں پورا قرآن ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب دوسری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ وہ حضرت جو ہے 7 دن میں قرآن تمام کیا کرتے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن تمام ہو جائے۔ ہم نے تو کوئی ایسی تراویح نہیں دیکھی ہے جس میں ایک ہی رات میں پورا قرآن ہو گیا ہو، چاہے کتنا بھی بڑا پیکج کیوں نہ دیا جا رہا ہو، ہے نا؟ اب تو تراویح کے پیکج دیے جاتے ہیں نا کہ 3 دن میں سناؤ گے تو اتنے میں، اور 10 دن میں سناؤ گے تو اتنے میں، اور 20 دن میں سناؤ گے تو اتنے میں، ہے نا؟ تو 3 دن سے کم تو میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھی کہیں تراویح پڑھائی گئی ہو، اور وہ بھی وہ ہے کہ جو خیبر کی سپیڈ میں بھاگنے والی ہے۔ تراویح اتنی سپیڈ میں بھی پڑھیں گے تو مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے ایک رات میں پڑھی ہے، تو اگر ایک نماز سے دوسرے نماز کا وقت دیکھا جائے تو نماز قضا ہو جائے گی، دوسری نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن آپ اس بات کے تو کم سے کم قائل ہو گئے نا کہ اتنی رات بھر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، آپ نے ان کے حوالے سے لکھ دیا۔ اب دوسرا میں سیر کراتا ہوں امام اعظم کے برابر۔ امام اعظم کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ امام اعظم وہ تھے کہ جو 300 رکعت نماز ہر شب پڑھا کرتے، ہر شب 300 رکعت نماز پڑھا کرتے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ۔ ایک روز ایک خاتون نے کہا کہ امام اعظم 500 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور امام اعظم وہاں سے گزرے اور انہوں نے سن لیا۔ اس دن کے بعد سے وہ 500 رکعت نماز پوری رات میں پڑھنے لگے۔ تو اگر امام اعظم 500 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں تو جو امیر المومنین ہے، جب امام اعظم 500 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں تو جو امیر المومنین ہے عزیزان گرامی، وہ 1000 رکعت کی ادائیگی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جبکہ دن اور رات کی روایت موجود ہے، دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی کہ جو مومن ہوتا ہے نا، جو علامت مومن ہے، علامت مومن میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ تو جب مومن 51 پڑھتا ہے تو امیر المومنین۔ پھر چلیے میرے ساتھ، امام حسن علیہ السلام کا ایک باغ ہے، اس میں 500 درخت ہے۔ امام حسن علیہ السلام ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ہر روز پڑھا کرتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، امام حسن ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تو 500 درخت کے نیچے 2 کر کے نماز پڑھی تو کتنی ہو گئی؟ 1000 ہو گئی۔ ارے جس کا لال 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، آپ کی کتابوں نے بھی لکھا، تو اگر اس کا بابا 1000 رکعت کی ادائیگی کر دے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی، اس کے لیے عرفان کی نگاہ چاہیے،
اس کے لیے عرفان ہونا چاہیے. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. عرفان کی نگاہوں سے تو دیکھو, تبھی تو اعتراض کیا آنے والے ایک مورخ نے, کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی حالت نماز میں تھے اور تیر کو کھینچا گیا اور علی کو احساس تک نہ ہوا. جب حضرت علی علیہ السلام کی ایک جنگ میں تیر لگا ہے, وہ ہڈی کو توڑتا ہوا تیر نکل گیا. اللہ اکبر عزیزان کرام, ہڈی کو میں پیوست ہو گیا. عام طور سے اگر گوشت میں کوئی چیز پیوست ہو جائے اس کا نکالنا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر ہڈی میں پیوست ہو جائے تو اس میں اذیت زیادہ ہوتی ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی جب حالت نماز میں ہوں اس وقت علی کے پیر سے تیر کو نکال دیا. مولا کائنات مصلی پہ گئے, جب آپ نماز کی ادائیگی کر رہے تھے تو آپ کا تیر نکال لیا گیا. مولا کائنات نماز سے فارغ ہوئے, اس خون کو دیکھا, کہا کہ مولا ہم نے آپ کے پیر سے تیر کو نکال لیا ہے. تو فوراً اعتراض کیا, یہ کیسے ممکن ہے کہ تیر نکل جائے اور علی کو اذیت کا احساس نہ ہو. میں نے کہا نا کہ عرفان والی نگاہ ہونی چاہیے. جب انسان معرفت کے دریا میں غوطے لگاتا ہے نا تو ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے. میں نے کہا مولانا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, چلیے میرے ساتھ قرآن کریم میں سورہ یوسف پڑھیے. سورہ یوسف میں ایک واقعہ موجود ہے نا سورہ یوسف کا قرآن کریم میں, کہ جب زلیخا کو جو مصر کی سرداروں کی عورتیں تھی انہوں نے یہ تانا دیا کہ اے زلیخا تو جناب یوسف کے محبت میں اتنی دیوانی کیوں ہو گئی ہے. تو جناب زلیخا نے ان تمام خواتین کو بلایا اور جناب یوسف کو پردے میں رکھا. توجہ رکھیے گا, آج بھی ایک فخر یوسف ہے جو پردے میں موجود ہے. پردے میں رکھا, ایک پھل لیا اور ایک چھری لی, ان کے ہاتھوں میں دی, کہا کہ جب یوسف گزرے تو اس چھری کو چلا دینا. جناب یوسف پردے سے نکلے, خواتین مصر نے چھری چلانی شروع کی. قرآن کریم نے خود اعلان کیا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے, خون جاری ہو گیا. تو عزیزان گرامی, اگر کوئی مجازی جمال دیکھے تو اپنے ہاتھ کو کاٹ لے, اسے احساس نہ ہو, تو جو حقیقی جمال الہی دیکھ رہا ہو صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی, حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بے شمار ہیں, اور اگر آپ کو کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ بے مثال نظر آتے ہیں. کس چیز میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ علم میں مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, علم میں مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, شجاعت میں مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, سخاوت میں مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. اور جب کسی نے دربار میں بلایا علی کی ایک چاہنے والی کو اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم فلا 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 سے افضل سمجھتی ہو علی کو, کہا کہ جھوٹ سنا ہے تو نے, اس لیے کہ میں فلا فلا سے افضل نہیں سمجھتی, بلکہ میں تو حضرت آدم سے زیادہ افضل سمجھتی ہوں علی کو, نوح سے زیادہ افضل سمجھتی ہوں علی کو, انبیاء سے زیادہ افضل سمجھتی ہوں علی ابن ابی طالب کو. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہے نفس رسول. اور پیغمبر اسلام نے غدیر میں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو آپ بتاؤ رسول آدم کے مولا ہیں یا نہیں, ابراہیم کے مولا رسول ہیں یا نہیں, تو جس کے رسول مولا اس کے علی مولا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, ایک دل کے اندر دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے ایک شخص, معرفت کا ایک موتی آپ کے حوالے کر رہا ہوں, موضوع کو سمیٹ رہا ہوں, اجازت چاہتے ہوئے آپ سے. ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتا ہوں. تو مولا مسکرائے اور ایک مرتبہ فرمایا کہ میری معرفت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہا کہ مولا کچھ سمجھائے, سب کچھ نہیں سمجھا. کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں ہے؟ کہا کہ مولا بے شک ہے. اور میری محبت تمہارے دل میں ہے؟ کہا کہ بے شک ہے. تو مولا نے فرمایا کہ ایک کی محبت رکھو, یا تو اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھو یا میری محبت رکھو. اب یہ خاموش ہو گیا, کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر اللہ کی محبت نکالتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا ناراض ہو جائیں, اور اگر مولا کی محبت اپنے دل سے نکالتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی ناراض ہو جائے, اللہ ناراض ہو جائے. مولا نے فرمایا کہ اس وقت تک میرے پاس آنا جب اس سوال کا جواب تمہیں مل جائے.
یہ چلا صحرا میں سرگردہ ہے، جواب مل نہیں رہا ہے، ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے، دیکھا کہ ایک خورما فروش آ رہا ہے وہاں سے، خورما بیچنے والا. کہا کہ بھائی بڑے پریشان معلوم ہو رہے ہیں، یہاں پہ تو دور سے دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے. کہا کہ ہاں بڑا پریشان ہوں. کہا کہ کیوں پریشان ہوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے مولا نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے کہ یا تو اپنے دل سے اللہ کی محبت نکالو یا میری محبت نکالو، اور جب اس کا جواب مل جائے تو میرے پاس چلے آنا. کہا کہ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس کی محبت میں دل سے نکالوں اور کس کی نہ نکالوں. تو اس نے اپنی کھجوروں میں سے ایک کھجور دی اور کہا کہ اسے کھا لو، جواب مل جائے گا. کہا کہ کھجور کیسی ہے؟ کہا کہ میری سمجھ میں اب آیا کہ میرے مولا نے یہ کیوں حکم دیا آج کھجور ہے اس راستے سے جا کے بیچنا. اس لیے کہ میں ہوں میسن تمار، اور کھجور فروش ہونے کے باوجود بھی علی میری دکان پہ آ کے بیٹھتے ہیں. تو ان کی برکت کی وجہ سے ان کھجوروں میں اتنا اثر پیدا ہو گیا، جو کھا لیتا ہے وہ صاحب معرفت بن جاتا ہے. کہا کہ دیکھو ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لاؤ ایک کھجور دے دو. جیسے ہی اس نے کھجور کھائی، اب اس نے دوڑنا شروع کیا، مولا کائنات کے قدموں پہ آ کے گرا. کہا کہ مولا جواب مل گیا. کہا کہ کیا جواب ملا؟ کہا کہ اللہ کی محبت آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت اللہ کی محبت. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، معرفت ہونا ضروری ہے. اگر انسان کے پاس معرفت نہیں ہے نا تو پھر اس در سے وہ نہیں لے سکتا جو اسے لینا ہے. ابو سمسان نام کا ایک شخص ہے جو دور رسول میں صاحب ایمان ہوا. دیکھیں معرفت کتنی ضروری ہے. اس معرفت کی بنیاد پر انسان اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے، اور جو ان کی طرف سے آنے والے برکات ہیں اس سے محروم نہیں رہ سکتا ہے. ابو سمسان ہے، دور رسول میں مشرف کا اسلام ہوا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں اور اپنے علاقے میں جا کے تبلیغ کرو. تو اس نے کہا پیغمبر اسلام میں جا تو رہا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن آپ انعام میں مجھے کیا دیں گے؟ کہا کہ 80 اونٹ دوں گا، اور ایسے اونٹ دوں گا جس پہ 2 کوہان ہوں گے، اور وہ سرخ ہوں گے، آنکھیں سیاہ ہوں گی، اور اس پہ یمن اور حجاز کے تحفے لدے ہوئے ہوں گے. ایک اونٹ ملنا مشکل ہے ایسا. تو رسول نے کہا کہ 80 اونٹ میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن جب تم لوٹ کے آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. کہا کہ یا رسول اللہ پھر وہ 80 اونٹ دے گا کون؟ آپ تحریر فرما دیجیے. کہا کہ میرا وسیع دے گا. تو پیغمبر اسلام نے اسی طریقے سے پوری کی پوری تحریر اس کے حوالے کر دی. زمانہ گزرا، تبلیغ کی. اب جب واپس آیا تو اب زمانہ بدل چکا تھا، رسول دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور وہ دربار میں گیا. اس نے رسول کی تحریر سامنے کی. کہا کہ رسول کی تحریر ہی نظر آ رہی ہے، لیکن تم 80 اونٹوں کی بات کر رہے ہو، ایسا تو ایک بھی اونٹ نہیں مل سکتا ہے. اب وہ دربار سے باہر نکلا تو یہ کہتا ہوا نکلا کہ اللہ کا پیارا نبی جھوٹ تو نہیں بول سکتا. اللہ کا پیارے نبی کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہو کے رہے گا. جس کی کمر خمیدہ تھی، ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا اور کہا کہ غلط در پہ آ گئے ہو، چلو میرے ساتھ. جیسے ہی مولا کائنات کے در پہ آئے تو ایک مرتبہ حجرے سے آواز آئی، سلمان تم پر سلام ہو، اور اسے ابو سمسان کو جانے مت دینا، اور ابو سمسان سے کہہ دینا آج نہیں کل نماز صبح کے بعد علی وہ 80 کے 80 اونٹ اس کے حوالے کریں گے. رات اب گزر نہیں ہے رہی ہے، بڑے بڑوں سے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ علی 80 اونٹ ایسے کہاں سے لائیں گے. اس لیے کہ جو سوکھی روٹی کھانے والا ہے وہ 80 اونٹ کہاں سے عطا کرے گا. نماز صبح ہوئی. نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد ابو سمسام آیا. اہل مدینہ جمع ہے، 5000 کا صحابہ کا مجمع ہے کہ علی کیسے ابو سمسام کو اونٹ عطا کریں گے. مولا کائنات نے دائیں اور بائیں دیکھا، میرے لال حسن قریب آؤ، جاؤ فلاں وادی کے اندر، اور وہاں جانے کے بعد ٹھوکر مارنا، وہاں سے مہار نکلے گی، اس کو پکڑنے کے بعد ابو سمسام کے حوالے کر دینا. امام حسن چلے، پہاڑ پہ ٹھوکر ماری، ایک راستہ بنا. بھئی بابا وہ ہے جب آئے تو کعبے میں دیوار، بیٹا آیا تو ٹھوکر ماری تو پہاڑ میں دیوار بن گئی. مہار نکلی جس میں لال اور یاقوت تھے، آج ملینز میں وہ مہار کی قیمت ہے عزیزان گرامی، اس کے حوالے کی. اب وہ
اب عرب ہے نا سوچ رہا ہے کہ اونٹ کا سائز کیا ہوتا ہے، جو 2 کوہان کا اونٹ ہوگا تو کتنے سائز کا ہوگا، اب تصور کرتا جا رہا ہے۔ ایک اونٹ نکل چکا ہوگا، دوسرا برآمد ہو چکا ہوگا، تیسرا نکل چکا ہوگا۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ 80 اونٹ پورے ہونے والے ہیں، لیکن جب یہ چلا تھا امام حسن نے فرمایا تھا ابو سمسام مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن جیسے ہی خیال آیا 80 پورے ہو چکے ہوں گے، جو مڑ کے دیکھا تو دوبارہ پہاڑ اپنی جگہ پہ جا چکا تھا۔ لیکن امام حسن نے کہا جا ابو سمسام، اے ضعیف عقیدے والے، اگر صبح قیامت تک تو چلتا رہتا یہ اونٹ اسی طریقے سے نکلتے رہتے، اس لیے کہ 80 تک میرے نانا کا وعدہ تھا، اس کے بعد ہمارا کرم جاری و ساری تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہمارا کرم جاری و ساری تھا۔ یہ معرفت وہ ہے کہ جو کرم کو جاری و ساری رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر نگاہ کرم ان کی ہمارے اوپر پڑ جائے تو یہاں سے لے کے میدان محشر تک، اور میدان محشر سے پل صراط تک، اور پل صراط سے در جنت تک، عزیزان گرامی سفر ایسے گزر جائے گا جیسے پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ ان کی محبت اور ان کی معرفت اتنی عظیم ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا روز محشر ایسا ہوگا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ صحابی اوپر اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا پیغمبر اسلام کیا سب کھڑے ہوں گے اپنی جگہوں پر؟ پیغمبر نے فرمایا بے شک سب کھڑے ہوں گے۔ تو صحابی نے کہا پیغمبر اسلام کیا آپ بھی بلند ہوں گے، آپ نہیں بیٹھیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا میں بھی کھڑا ہوں گا، لیکن میں علی کا سہارا لیے ہوئے کھڑا ہوں گا۔ تو جس کا سہارا علی ہے وہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے علی کا سہارا بن جائے انبیاء کے لیے۔ ایک معرفت کا تحفہ دے دوں اگر اجازت ہو، تھوڑا وقت ہے کیونکہ آج بڑی شب ہے، کل آف ڈے بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، مولا کی خدمت میں ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ دعویٰ ہے یا چاہنے والے ہو؟ کہا کہ مولا کوشش کر رہا ہوں آپ کا عرفان حاصل ہو جائے۔ کہا کہ ہماری معرفت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ چاہتے ہو کہ ہماری معرفت حاصل ہو جائے؟ کہا کہ ہاں مولا میں چاہتا ہوں کہ معرفت حاصل ہو جائے۔ دریا کے قریب ہے، مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اسے اٹھاؤ اور دریا میں پھینک دو۔ جیسے ہی دریا میں پھینکا تو چلانے لگا۔ اصحاب امام آگے بڑھے، ہاتھوں کو پکڑا، دریا سے نکال لیا۔ کہا کہ کچھ حاصل ہوئی معرفت؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ دوبارہ اٹھاؤ، پھر دریا میں پھینک، پھر دریا میں پھینکا، پھر ڈوبنے لگا۔ پھر اصحاب امام آگے بڑھے، پھر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر باہر نکالا۔ کہا کہ عرفان حاصل ہوا؟ کہا کہ نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ پھر دریا میں ڈال دو۔ اب جو دریا میں ڈالا، اب اصحاب سے کہا کہ تم آگے نہ بڑھنا۔ اب امام آگے بڑھے، ہاتھ بڑھایا اور دریا سے نکال لیا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مولا جب پہلی بار دریا میں گرا تو میں نے سب کو پکارا تو مجھے سب نظر آئے۔ جب دوسری بار دریا میں گرا تو میں نے آپ کے اصحاب کو دیکھا، آپ کے اصحاب کو پکارا تو آپ کے اصحاب نظر آئے، آپ نظر نہیں آئے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ دریا میں گیا تو بس ہر طرف آپ ہی آپ نظر آ رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی عرفان یہی ہوتا ہے کہ جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو بندوں کو آواز نہیں دیتے، اپنے زمانے کے امام کو آواز دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اتنی بھی ان کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے عزیزان گرامی، ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ دنیا نے علی ابن ابی طالب کو پہچانا نہیں جیسا پہچاننے کا حق تھا، بلکہ وہ ظلم علی ابن ابی طالب پہ ڈھائے ہیں کہ آپ کو اول مظلوم کہا گیا۔ عزیزان گرامی، وہ علی جو شجاع ہے، جو بہادر ہے۔ عزیزان گرامی، بس ایک محسوس کرنے والے ہوتے ہیں مسائل، نہ پڑھے جاتے ہیں نہ سنے جاتے ہیں، محسوس کیے جاتے ہیں مسائل میں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، مولا کی ایک مصیبت کو آپ محسوس کیجیے۔ فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے، فاتح بدر و حنین۔
انسان ہر چیز پہ کمپرومائز کرتا ہے، اپنی غیرت سے کمپرومائز نہیں کرتا. اگر کوئی اس کی زوجہ کی طرف ہاتھ اٹھانا چاہے تو وہ برداشت نہیں کرتا. لیکن لاکھوں درود و سلام ہو علی ابن ابی طالب پر کہ جس نے اسلام کی نصرت اور دین کی بقا کے لیے اس مصیبت کو اپنی نگاہ سے دیکھا جو جناب زہرا پر گزری ہے. عزیزان گرامی کتنا بڑا مظلوم ہے میرا مولا علی کہ اپنی نگاہوں سے ان تمام ظلموں کو دیکھا ہے جو جناب زہرا پہ گزرے. اللہ اللہ. لیکن میرا صابر امام ہے علی، یہ وہی امام ہے کہ جب کوفے میں آیا ہے اور جب ضربت لگی ہے آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، تو آپ کی اولاد جمع ہو گئی. عزیزان گرامی آپ کو معلوم ہے کہ جب اولاد جمع ہوئی ہے تو سب سے زیادہ گریہ کون کر رہا تھا؟ تاریخ نے ایک عجیب منظر پیش کیا. امام حسن دائیں جانب ہیں، ایک جانب مولا عباس کھڑے ہوئے ہیں، اولاد علی گریہ کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. اسی اثنا میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے پیروں کو کچھ محسوس کیا. اب جو نگاہ پڑی تو کیا دیکھا کہ حسین اپنے بابا کے قدموں سے لپٹے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے. علی مرتضیٰ ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن بیٹھ نہیں پائے. امام حسن نے سہارا دیا، اے میرے لال حسین قریب آؤ، گریہ نہ کرو، یہ دیکھو رسول عربی آ گئے، تمہاری نانی خدیجہ آ گئی، یہ تمہاری اماں فاطمہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ارے یہ غم بہت بڑا ہے لیکن رونے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. بس کل تک ہم گریہ کریں گے نا عزیزان گرامی. اللہ اکبر. ارے مولا کائنات کو اٹھایا گیا، بیت الشرف میں لائے. وہ وقت بھی آیا کہ جب زینب اپنے بابا سے مل کر رونے لگی. 19 کا دن گزرا، 20 کا دن آیا. ارے ایک مرتبہ عزیزان گرامی طبیب کو بلایا گیا. طبیب سے سوال کیا کیا کچھ راحت ہو سکتی ہے؟ طبیب نے ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اے آقا حسن اپنے بابا کو جتنا دودھ پلا سکتے ہیں اتنا نوش کرائیے، اس لیے کہ کچھ راحت مل سکتی ہے. بھئی آواز باہر پہنچی تھی. کچھ دیر کے بعد ارے کیا دیکھا کہ دروازے پہ آوازیں بلند ہیں. امام حسن جیسے ہی دروازے پہ آئے کیا دیکھا؟ ارے کنویں کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ارے اپنے ہاتھ میں کوزہ شیر لیے ہوئے کھڑے ہیں. میں کہوں گا مولا ارے آپ نے نہیں مانگا. ارے اتنے بچے شیر لے کر حاضر ہو گئے لیکن آئے کربلا میں حسین اصغر کے لیے پانی مانگ رہے ہوں گے، کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا. جزاک اللہ خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہیں. اور عزیزان گرامی جب آخری دن آیا تو مولا کائنات نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور اپنے قریب بٹھایا. افطار کا وقت آیا اس لیے کہ ہر ایک آنکھ میں آنسو ہے. دائیں جانب بیٹھے ہیں اولاد، بائیں جانب اولاد بیٹھی ہے. ایک طرف حسن کو بٹھایا، ایک جانب حسین کو بٹھایا. جب وقت افطار آیا نا تو ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے کہا بسم اللہ، اور کوزہ آپ کی طرف لرزتے ہوئے ہاتھ بڑھائے. کوزہ آپ کو اٹھایا، ایک اپنا ہاتھ حسین کے شانے پہ رکھا اور اتنا قریب کیا کہ رخسار سے رخسار مل گیا. کوزے کو حسین کے لبوں کے قریب لائے. اے کربلا والے حسین اپنے بابا کے ہاتھوں سے آخری مرتبہ پانی پی لے. اللہ اکبر. آقا حسین کو پانی پلایا. میں کہوں گا مولا اور آقا حسین کی پیاس کا اتنا خیال، لیکن آقا کو کربلا میں پیاسا سبا کیا جائے گا. ارے وہ وقت بھی آیا جب علی مرتضیٰ نے وصیتیں کرنی شروع کی. ایک ایک بیٹے کو قریب بلایا. آقا حسن کے ہاتھ میں اپنے بیٹوں کے ہاتھ دیے. لیکن عزیزان گرامی ایک کمشم شہزادہ اپنی جگہ کھڑا رہا. شہزادی ام المنین آگے بڑھی، علی مرتضیٰ کے قدموں پر سر کو رکھ دیا.
Oh.